تھے وہ ہم نے ایک خط میں مجھے چیف منسٹر صاحب نے ڈائریکٹ کیا، میں نے لکھے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو 29 جون کو یہ خط لکھا تھا، یہ بعد میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے، اور اس میں ہم نے 6 پوائنٹس جو ہے وہ نکالے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سرپلس کے ٹارگٹس پہ اور جو مزید اس میں کنڈیشنالٹیز ہیں اس پہ کام کریں، تو آپ نے ہمارے جو ہے وہ 5 یا 6 ایشوز بڑے سالو کرنے ہیں، اور میرے خیال میں یہ کوئی حل نہیں ہے، اور ہم نے جان بوجھ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو خط کو جو ہے وہ ایسے لکھیں کہ آگے جانے کا راستہ ہو، کیونکہ اور میرے خیال میں یہ کوئی حل نہیں ہے، جان بوجھ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو خط کو جو ہے وہ ایسے لکھیں کہ آگے جانے کا راستہ ہو، کیونکہ یہ جو IMF کی جو ڈیل ہے یہ ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے کہ صحیح ڈیل جو ہے وہ اسٹرائک ہو۔ تو جو 6 پوائنٹس ہیں اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر آپ جو ہے وہ سوال کریں۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا، جو ایک مسئلہ چل رہا ہے افسوس کے ساتھ، کہ وفاقی حکومت نے جو قبائلی اضلاع کے لوگوں کو صحت کارڈ کے لیے فنڈ کر رہی تھی، جس کا تقریباً 4 یا 5 ارب روپے سے زیادہ خرچہ نہیں آتا، وہ انہوں نے یونیلیٹرلی یعنی خود سے ان کو نکال دیا ہے۔ 1 جولائی سے میرے خیال میں قبائلی اضلاع کے لوگوں کے پاس صحت کارڈ کا کور نہیں ہے۔ یہ غیر قانونی قدم ہے، کیونکہ فی الحال جو PC1 ہے، جو اپرووڈ PC1 ہے، اس میں قبائلی اضلاع کے لوگ شامل ہیں۔ اس پہ مشاورت ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس پہ جو فیصلہ لیا گیا تھا جب شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے، تو وہ یہی تھا کہ یہ ٹرانسفر ہوگی خیبر پختونخوا، ہم خود چاہتے تھے، لیکن آبویسلی فنڈنگ کے ساتھ، اور فنڈنگ کے ساتھ اس لیے کہ جب تک NFC نہیں ہوتا ہمیں قبائلی اضلاع کا کوئی پیسہ تھرو دی NFC نہیں ملتا، تو جو چیز وفاق چاہتی ہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے لیے سنبھالیں، اس کی ساتھ فنڈنگ دینا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز یہ، اچھا یہ نہ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں، تو تقریباً 5 ارب روپے اگر میں وفاق کی بات مان لوں اور ان کو کور کر لوں، تو 5 ارب روپے مجھے جیب سے کور کرنے ہوں گے، جو میرے بجٹ میں نہیں ہے، تو میرا بجٹ جو بیلنس تھا وہ 5 ارب روپے خسارے میں گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز، دوبارہ افسوس سے قبائلی اضلاع پہ 18ویں ترمیم پہ قبائلی اضلاع کو NFC کے 3% کا شیئر دینے پہ تمام جماعتوں نے، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، بات کی، تمام جماعتوں نے، PMLN نے کی، بلاول بھٹو زرداری نے کی، محسن داور نے کی، ANP نے کی، مولانا صاحب نے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں عمران خان صاحب نے قبائلی اضلاع کا بجٹ 40 ارب روپے سے 130 ارب روپے پہ انکریز کیا، بڑھایا۔ اس حکومت نے یہ جو وفاقی ریسورسز ہیں، ہم جب اپنے ریسورسز ملا لیں تو پچھلے سال قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ تقریباً 60 ارب روپے، ٹوٹل بجٹ جو ایکچول پیسے اویلیبل ہونے تھے کوئی 160 ارب روپے تھے، کیونکہ ہم اپنی جیب سے بھی کافی خرچہ قبائلی اضلاع پہ کرتے ہیں، پشاور کے پیسوں سے، سوات کے پیسوں سے، سدرن پشتونخوا کے پیسوں سے، کیونکہ NFC میں ہمیں وہ شیئر نہیں ملتا۔ پہلی حکومت تھی جس نے قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم کیا، کرنٹ بجٹ بھی کم کیا۔ ڈیولپمنٹ بجٹ کم کیا 60 ارب روپے سے 50 ارب روپے پہ، جو وفاق کا شیئر تھا وہ 54 ارب روپے سے 50 ارب روپے پہ کم کیا۔ اور حیرت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کے ریسورسز بڑھے ہیں، فیڈرل ڈویزبل پول 20% بڑھا ہے، تو میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ اور کرنٹ بجٹ، تنخواہوں اور ہاسپٹلز اور سکولز چلانے کا بجٹ وہ 77 ارب روپے سے 60 ارب روپے پہ کم کیا۔ ٹھیک ہے، ایک کلچر ہے کہ پاکستان میں کہ جو ہے جو بھی گورنمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے وہ زیادہ کرتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس سال کے اخراجات، کہ ہم قبائلی اضلاع کو پورے پاکستان کے لیے سنبھال رہے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جس نے 20 سال سب سے زیادہ قربانیاں دی، اس سال کے اخراجات 70 ارب روپے سے زیادہ ہیں، تو 60 ارب روپے پہ تو ہم تقریباً 3/4 تنخواہیں دے سکتے ہیں۔ وہ 15% ریز سے پہلے جو کہ وفاقی حکومت نے خود سالو کیا۔
اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے 20 ارب روپے نہیں ہے. میں ابھی فیڈرل بجٹ میں فگرز دیکھ رہا تھا, صرف فیڈرل تنخواہیں 785 ارب روپے سے 954 ارب روپے, یعنی کہ 169 ارب روپے کی انکریز. پینشنز 480 ارب روپے سے 609 ارب روپے, یعنی 129 ارب روپے کی انکریز. 300 ارب روپے کی انکریز تو صرف افسروں کے لیے خود, لیکن قبائلی اضلاع کے صحت کارڈ کے لیے 5 ارب روپے نہیں ہے. وہاں تنخواہیں پوری کرنے کے لیے جو ہمارا ایک ڈیفیسٹ ہے 25 ارب روپے کا, اس کے لیے بات کرنے کے 5 منٹ بھی نہیں ہے. اس پہ بجٹ سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کی, کیونکہ میں چیف منسٹر صاحب کے بہاف پہ آیا تھا NEC کی میٹنگ اٹینڈ کرنے. اس کے بعد میں رکا, ان سے ڈیٹیل میٹنگ ہوئی, کمٹمنٹس بھی ہوئی کہ ہم جو ہے آبویسلی خرچے تک بڑھا دیں گے, لیکن اس کے بعد یہ ہوا نہیں. تو اس کے بعد ہی مجبوراً ہم پبلک آتے گئے. جو باقی ہماری شرائط ہیں وہ بھی سمپل. جیسے میں نے کہا, ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم یہ MOU سائن کرنے کی پوزیشن میں ہوں, اس پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. تیسرا ہے, ہمیں جو NHP